ایک یہ کہتے ہیں کہ اولاد کسی کی مدینے میں ہے تو والدین کی طرف سے وہ چاہتے ہیں حج بدل کر دیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حج بدل اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی پہ حج فرض ہو چکا ہو اور وہ اتنا لاغر، اتنا کمزور، اتنا بوڑھا یا ایسے عذر میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو یقین ہے کہ اب آئندہ زندگی میں موقع ہی نہیں ملے گا حج کرنے کا، تو وہ کسی کو حج بدل کروا سکتا ہے۔ یا حج فرض ہو گیا تھا اور پھر وصال ہو گیا اور وصیت کر گیا تھا کہ میری طرف سے حج کروا دینا، تو حج بدل ہوگا، یا وارث خود اس کی طرف سے کر دے۔ لیکن اگر والدین کر سکتے ہوں حج اور ابھی موقع نہیں مل رہا نکلنے کا، اور پھر وہ اولاد کو فون کر دیں یا اولاد کہے چلو ہم آپ کی طرف سے کر دیتے ہیں، تو ایسے حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خود استطاعت رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض بچے جو ہیں وہ شرٹ پہ تصاویر بنا کر بنی ہوتی ہیں اور وہ پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو پیچھے والے نمازیوں کو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح شرٹ پہن کر جو تصویر والی ہو، جس میں بڑی تصویر نمایاں طور پر ہے، مسجد میں آنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے، مسجد میں تصویر نہیں لگا سکتے، اور اسی طرح اس میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہگار بھی ہوں گے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جن کو تصویر باقاعدہ نظر آ رہی ہے، ان کو بھی اپنی نماز کو دہرانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی ایسا پہن کر آ جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، ہم یہ کہتے ہیں بڑے پیار محبت سے اس کو سمجھائیں گے بیٹا آپ جا کے گھر سے بدل کر آئیں، ورنہ آپ کی نماز بھی خراب ہوگی، ہماری نماز بھی خراب ہوگی۔ ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ شروع کرتا ہے اور پھر اسے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، مطلب کیا پڑھوں کیا نہیں، اس کو آتا نہیں ہے پڑھنا، تو اس نے نماز توڑ دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح عبادت شروع کر کے اس کو توڑ دینا، یہ وہ گناہگار ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر انہیں کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا نا، تو کم از کم وہ کھڑے ہو کر تکبیر تو لگا لیتے، باقی کچھ بھی نہ پڑھتے، یعنی اللہ، اس میں جب وہ امام صاحب کہہ رہے ہیں تو پہلی میں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیتے، نماز ان کی ہو جاتی۔ کیونکہ جو کچھ پڑھنا ہے نماز کے اندر تکبیر کے علاوہ وہ سنت موقدہ ہے، اور ترک سنت موقدہ سے عبادت ہو جاتی ہے، تو عبادت ہو جاتی۔ لیکن اب انہوں نے شروع کر کے توڑی اور پھر کم علمی کی بنا پر توڑی، یہ بہت ہی سخت صورتحال ہے۔ ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز جنازہ سکھائیں، ان کو جنازے کی دعائیں سکھائیں، ورنہ آپ کا لاشا سامنے پڑا ہوگا، اجنبی اور غیر لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، سگی اولاد آپ کی نہ آپ کے لیے نماز پڑھے گی نہ آپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ ایسا تو اپنے اولاد کو دین سے اجنبی نہ بنائیں کہ آپ ساری زندگی ان کے لیے حرام حلال کی تمیز بھلا کر ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب آپ کو دعا کی ضرورت ہو تو اس نکمی اولاد کو اتنا نہ پتہ ہو کہ ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، میرے تو ایک طویل عرصہ گزر گیا ان مشاہدات سے، باپ کا لاشا پڑا ہوتا ہے، اولاد کو نماز پڑھنی نہیں آتی، کھڑے ہو جائیں گے پیچھے دائیں بائیں دیکھیں گے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، کچھ پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے لوگوں نے ہمارے سامنے برملا اظہار کیا کہ مجھے تو کچھ پڑھنا ہی نہیں آیا تو میں نے ایسی کر لی، تو یہ غیر مناسب حرکات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخری کوشچن یہ بہن نے فرمایا کہ بعض والدین بچوں کو روکتے ہیں کہ جو علماء کے پاس نہ جاؤ، اور اس کی علت اور سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جائیں گے تو کچھ سیکھیں گے تو ہماری گرفت شروع کر دیں گے، اور ہم نہیں چاہتے اپنی زندگی کو تنگ کرنا، اس لیے وہ روک لیتے ہیں۔ اگر واقعی فرض کر لیں کہ آپ نے واقعی کوئی ایسے والدین آپ کے سامنے آئے، ہو سکتا ہے ہوں بھی ایسے والدین، تو یہ ایک بہت ہی خراب قسم کی سوچ ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اولاد جنت کے راستے پہ چل رہی ہو اور والدین کہیں کہ ہم اپنی اولاد کی محبت میں انہیں جنت کے راستے سے ہٹا کر اور جہنم کے راستے پہ لگائیں گے، تو کون احمق اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے؟ یاد رکھیں کہ جو والدین اپنی اولاد کو دین سے روکتے ہیں، بروز قیامت ایک سخت احتساب کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ احتساب اللہ کی طرف سے نہیں، وہ اس اولاد کی طرف سے ہوگا، جب یہ میدان محشر میں اجنبی اور قابل نفرت نگاہوں سے اپنے والدین کو دیکھ کر اور سوالیہ نگاہوں کے ذریعے پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر ہمارے ساتھ یہ دشمنی کیوں کی تھی کہ ہمیں دین سے دور رکھا اور ہمارے لیے جہنم کا راستہ آسان بنایا، اس وقت والدین کو احساس ہوگا یہ ہم نے کیا تھا۔ مر کر تو دیکھیں پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے خبردار، اگر کسی کی یہ ناپاک سوچ ہے، مکروہ سوچ ہے، اس سوچ کو بدلیں، اچھے سلجھے ہوئے جو اصلاح کرنے والے علماء ہیں ان کے پاس بچوں کو ضرور بھیجیں تاکہ بچے اچھے بنیں۔ اس میں والدین کو یہ فائدہ ہوگا، فرما بردار رہیں گے، آنکھوں کے ٹھنڈک بن کر رہیں گے، اور مریں گے آپ لوگ تو انشاءاللہ آپ کے لیے سال ثواب کا اہتمام ہوتا رہے گا۔